السلام علیکم یا علی مدد، اور سنتے ہیں ان علماء کی میٹنگ کے باغ فدہ کا اصل معاملہ کیا ہے۔ رات کو آج سارا فیصلہ ہو گیا۔ آپ اس میٹنگ کو توڑ تک دیکھیے، ویڈیو کو پوری کہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر رسول اللہ کو مستثنا کیا گیا ہو کہ ساری امت کی وراثت تو چلے گی قرآن کے اس قانون کے مطابق، لیکن پیغمبر کی وراثت نہیں ہوگی، اس کی نہیں چلے گی۔ تو لہذا قرآن کریم کے خلاف ہے یہ چیز کہ رسول اللہ کی وراثت نہیں تھی، اور قرآن نے ان کو یہاں سے خارج نہیں کیا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے کلیم کو رد کرنے کے لیے جو روایت پیش کی، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دوسری تمام شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور سنی کتابوں میں بھی، اس کے اندر 3 پوائنٹ ہیں۔ ابھی دونوں علماء نے، دونوں سکالرز نے وہ حدیث پیش کی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنے والدین کی وراثت نہیں لیتے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ان کا کوئی رشتہ دار اور ان کے کوئی قریبی جو ہیں عزیز، وہ ان کی وراثت نہیں لے سکتے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وراثت لی ہے۔ اس میں 3 چیزیں تھیں۔ ایک وہ ان کا مقام تھا جو ان کا آبائی مقام تھا، دوسرا ام ایمن جو لونڈی تھی، اور تیسری چیز جو ہے وہ تلواریں اور اونٹنی تھی۔ بعض کہتے ہیں ایک سے زیادہ اونٹ تھے، بعض کہتے ہیں ایک تھے، چلو ایک ہی صحیح، ہم ایک ہی پر اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہ وراثت تھی رسول اللہ کے والد کی۔ رسول اللہ نے یہ وراثت اپنے والد سے لے لی، تو یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء وراثت نہیں لیتے؟ آپ بچپن میں وراثت لے چکے، اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے کہا ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہ قول اور یہ عمل، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو رسول اللہ نے اپنے والد کی وراثت لی ہے، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ دوسری چیز ہے کہ انبیاء کی اولاد جو ہے اس کی کوئی وارث نہیں ہوتی، وہ وارث نہیں ہوتی، تو وہ وارث سلیمان و داود۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو کہا کہ انی خفت الموالی من ورائی، یہ علماء کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے، اہل علم کے لیے، کہ حضرت زکریا یہ کہہ رہے ہیں کہ انی خفت الموالی، میں موالی سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے ایک وارث چاہیے۔ اب یہاں جو سکالر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وراثت علم کی وراثت تھی، نبوت کی وراثت تھی، تو خفت الموالی کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا حضرت زکریا کو اپنے موالی سے یہ ڈر تھا کہ وہ میرا علم چھین لیں گے، میری نبوت چھین لیں گے؟ انہیں ڈر اس چیز کا تھا کہ جو میری پراپرٹی ہے اور جو میری جائیداد ہے، میرے بعد میرے موالی اس پہ قابض ہو جائیں گے، اور اسی لیے انہوں نے یرثنی و یرث من آل یعقوب یہ انہوں نے مانگا۔ اور اسی چیز کو حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ پیش، وہ صحیح معنی میں موالی تھے، ہماری پنجابی زبان میں موالی کہتے ہیں، موالی لو۔ مفتی صاحب اگر خلاصہ کر سکے۔ جی بالکل خلاصہ کر۔ پچھلی ساری کتاب تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہے قرآن، اور یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر علی کے وقت نہیں ہے تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں، صرف تاریخی لحاظ سے ایک چیز پیش کر کے، کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں گورنمنٹ کے قبضے میں رہا فدق۔ حضرت عثمان نے سارا مروان کو بخش دیا۔ اگر مسلمانوں کی پراپرٹی تھی تو تیسرے خلیفہ کو یہ حق کس طرح تھا کہ وہ مروان بن الحکم کو سارا دے دے؟ پھر حضرت عثمان کے بعد امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کا دور آیا، انہوں نے حضرت عثمان کے بیٹے اور حضرت اس کو مروان کو اور اپنے بیٹے کو، ان 3 کے درمیان فدق کو تقسیم کیا جناب معاویہ بن ابی سفیان نے۔ عمر بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے یہ، اور پھر مروان نے یہ جائیداد
विरासत के तौर पर उसकी औलाद को पहुंची, अब्दुल अजीज बिन मरवान को, और उसके जरिए से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तक पहुंची। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सारा फदक जो है वो औलाद फातिमा को वापस किया, ये कह करके कि ये इनका हक है, इनके साथ ज्यादती हुई है। अब सवाल ये है कि फैसला हजरत अबू बकर का दुरुस्त था, फैसला हजरत उस्मान का दुरुस्त था, फैसला उमर बिन अब्दुल अजीज का दुरुस्त था, और उसके बाद की तारीख इन्होंने बता दी। ये मामून रशीद तक पहुंचता है, और मामून के बाद फिर हुकूमत के कब्जे में आया, और फिर आज तक बनु फातिमा को वो वापस नहीं मिल सका। तो यहाँ मेरा पॉइंट ये है कि ये जो हदीस पेश की जाती है ये कुरान के खिलाफ है। अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक कुरान पर पेश करो, दिरायत पर पेश करो। अगर इस लिहाज से रवायत ठीक है तो कबूल की जाएगी, वरना उसको रद्द किया जाएगा। बुखारी के अंदर रवायत आने का ये मतलब नहीं है कि हम उसको आंखें बंद करके कबूल कर लें। ये रवायत कुरान के अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रहा ये अमर कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदतुन निसा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालबा करने यानी पीर मेरे सब मुतालबा मान रहे हैं कि सैयदा पाक ने बाग मंगया, मुतालबा मान रहे ने पीर मेरे लिशा साहब कि मुतालबा करने पर क्यों ये हक उन्हें ना दिया। रही ये बात कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदतुन निसा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालबा करने पर क्यों ये हक उन्हें ना दिया। सो इसमें गौर करने से मालूम हो जाता है। अब जो तशरीह मैंने की है पीर साहब ने 50 मरतबा उससे आगे बढ़ के की है, यानी मेरे लफ्ज नरम है, इनके गरम है, और मेरे नरम भी आज पिछड़ों को बर्दाश्त नहीं हो रहे। पीर साहब क्या लिखते हैं, कहते हैं कि अगर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हस्बे दरखास्त सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें इस माल का दे देना जायज और मुबाह भी होता। असल में तो जायज ही नहीं था देना, जायज और मुबाह भी होता, तो भी इसके न देने पर जायज शिकायत ना थी।